بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ جس کو دباتے ہی عورت فارغ ہو جائے گی، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، عورتوں کا آرگزم ارضا حاصل کرنا ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ جنسی ابار اور شہوت کے وقت عورتوں کے اعلی تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عورت آرگزم اور شہوت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ عورت کا ارضا ہونا یا آرگزم کو پہنچنا شاید ہمارے معاشرے میں انجانا مسئلہ ہو، اور شاید بہت سی ایسی عورتیں ہوں جو کہے کہ عورت کے لیے آرگزم کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ایک عورت ارضا حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں آرگزم کو پہنچ جائے۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں کہ صرف عورتیں مرد کو ارضا کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ارضا کریں، اور چاہیے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو۔ اگر ایک جانب سے آرام کے ساتھ سیکس ہو اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کی بجائے نقصان دہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو آرگزم کو پہنچ جائے لیکن دوسرے کے لیے یہ تعلق سردرد ثابت ہو۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے شخصیت کے پہلوؤں کو جانیں تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت جتنے بھی غم سہ لے اور شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہے، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی ارضا یا آرگزم کو پہنچ جائے، لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے کہ عورت آرگزم لذت کی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اگر درج ذیل علامات اس میں پائی جاتی ہیں تو اس کی دلیل ہے کہ عورت ارضا ہو چکی ہے۔ اس کے سینوں کے نپل سخت ہو جائے اور جلدی جلدی سانس لے، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حساسی ہو جائے کہ رو پڑے، لیکن یہ علامت زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتی اور یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے لیکن عورت میں بھی پائی جا سکتی ہیں۔ اس طرح بعض عورتیں جب ارضا ہو جائے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا خاوند انہیں گود میں لے لے۔ بعض اس حالت کے بعد ٹھیک طریقے سے راستے پر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ جب وہ آرگزم کو پہنچ جائے تو ان کے پیر لرزتے ہیں، اور یہ بات ان کے ارضا کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہو تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد بھی عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ارضا ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پر رضائیت کا ایک تبسم ہو، یہ بھی ارضا ہونے کی ایک دلیل ہے۔ عورت کے شہوت کی تحریک کے لیے اور پھر آرگزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں جو درج ذیل ہے۔ پہلا مرحلہ ابھارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کی جنسی ابھار کے نتیجے میں جنسی عضو کے گلیٹورس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ویجائنا سے سیال اور چکنی مادہ خارج کرتا ہے، اور ویجائنا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہوتا ہے۔ محبل کا ورید خون سے بھر جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں عورت کا نبض
नब्ज और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनसी आज़ा गर्म और फूल जाते हैं। इस तरह औरतों में तहरीक या उभारने का मरला दूसरे मरले में जाता है। इस मरले में वजाइना की दीवारें खून से भर जाती हैं और उसके नतीजे में महबल का मुंह तंग हो जाता है। उसे ऑर्गेज्म के प्लेटफार्म भी कहा जाता है। इसमें क्लिटोरस ढांप जाता है। ये छोटा उज़्व तहरीक का काम करता है। इस मरले में रहम की नलकी और तुखमदानियां फूलती हैं, सांस फूल जाती है, इसके साथ नब्ज भी ज्यादा हो जाती है। तीसरा मरला आराम का होता है। इस मरले में वजाइना में खून का जमा होना कम हो जाता है, नब्ज फिर आहिस्ता हो जाती है और फूलना कम हो जाता है। वजाइना का गहरा सब्ज रंग दोबारा अपनी असली हालत में आता है। बदन आराम और सुस्त हो जाता है। बाज़-औक़ात औरत के बदन से पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और ये बात भी याद रहे कि कभी गैर जिनसी आज़ा जैसे सीनों में तब्दीली नमूदार होती है। बाज़-औक़ात औरत चाहती है कि पेशाब करे, पसीना ज्यादा हो जाता है, बदन की गर्मी बढ़ती है। अलबत्ता बाज़ औरतें ठंडक का एहसास करती हैं। बदन के बाज़ हिस्सों से पसीना आना शुरू हो जाता है। हर औरत इस काबिल होती है कि ऑर्गेज़म को पहुंच जाए। शायद बहुत सी खवातीन ये कहें कि उन्होंने ये एहसास नहीं पाया है। इन खवातीन को चाहिए कि उसे सीखे कि कैसे ऑर्गेज़म को पहुंचे। सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत की जरूरत होती है तो इस बात को जान जाएगी कि खवातीन भी इंजाल होती हैं। खवातीन जब जिनसी लज्जत की चोटी को पहुंच जाए तो उनके महबल में कुछ पानी निकलता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि औरतें जिनसी ताल्लुकात के वक़्त हर किस्म की शर्म को एक तरफ रखकर अच्छी जिंदगी के लिए बेहतर जिनसी ताल्लुकात इस्तवार करें। औरतों का इर्जा होना मर्दों के मुकाबले में पेचीदा अमल है। काफी हद तक ये अमल औरतों के रूहानी और आत्मी हालात पर मुनहसिर है। मियाँ बीवी कुछ तरीकों के सीखने के नतीजे में एक साथ ऑर्गेज़म पा सकते हैं। मर्दों में ऑर्गेज़म जिस्मानी तहरीक और ताल्लुकात से वाक़े होती है। खवातीन में ये काम कुछ पेचीदा होता है। अलबत्ता ये बात कि औरत ऑर्गेज़म को नहीं पहुंचती, इसकी वजूहात में जिनसी ताल्लुकात में अदम दिलचस्पी, खौफ और नामुनासिब रूहानी प्रेशर या नामुनासिब तरीके से जिनसी मुकारबत हो सकती है। बाज़ खवातीन ऐसी भी हो सकती हैं कि हर जिनसी मुकारबत के नतीजे में ऑर्गेज़म को ना पहुंच जाए। इसकी ख्वाहिश भी हो कि अपने खावंद के साथ एक जिनसी मुकारबत में कई ऑर्गेज़म को पहुंच जाए। अलबत्ता वही बात फिर दोहरा रहे हैं कि मर्द और औरतों के ऑर्गेज़म में फर्क होता है। औरतों में महज जिनसी लज्जत को ऑर्गेज़म नहीं कह सकते। औरतों के आत्फी हालात जिनसी ताल्लुकात के वक़्त बहुत अहमियत रखते हैं। अगर इन आत्फी ख्वाहिशात को तवज्जो दी जाए तो लज्जत और खुशियों से भरी जिंदगी होगी। नीचे हम वो बातें जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें औरत ऑर्गेज़म को पहुंचे और जिनसी ताल्लुकात के नतीजे में मियाँ बीवी दोनों एक जैसी लज्जत हासिल करें। सबसे अहम बात यह है कि मर्द को चाहिए कि बीवी की मुकम्मल तहरीक से पहले जिनसी मुकारबत या जमा दखूल ना करें, यानी इस वक्त तक दखूल ना करें जब तक बीवी ऑर्गेज़म को ना पहुंची हो। जिनसी और रूहानी ताल्लुकात के जरिए से अपने आप को जिनसी ताल्लुक के लिए तैयार करें। अगर सेक्स पर तवज्जो मरकूज रहे तो ये जिनसी उभार में मदद देता है। अगर उन्हीं ख्यालात के साथ जो शीली मोहब्बत और जिनसी ताल्लुक कायम करे तो बहुत जल्द इर्जा हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि बीवी मुतमिन और हर खौफ से पाक हो। ये रूहानी दबाव जिनसी लज्जत को कम करती है। लिहाजा जिनसी ताल्लुकात के वक़्त अगर आराम तलब हो तो चाहिए कि उससे पहले गर्म पानी से नहा जाए या मुताला करे या हर वो काम जो आपको आराम और रिलैक्स करे। इसके बाद जिनसी मुकारबत बहुत लज्जत भरी होती है। वो चीजें जो आपके परेशानी का बाइस बनती हैं उन्हें दूर करें। बाज औरतें जब अपने शोहर के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती हैं तो दूसरी चीजों के बारे में सोचती हैं, जैसे घर के काम काज, बच्चों के मसाइल, कमरे की ज्यादा रोशनी और शोहर से हया, सास से झगड़े, घर की आमदन वगैरह जैसे ख्यालात आपको अच्छे ताल्लुकात से दूर करती हैं। चंद मिनट के लिए ये अफकार और ख्यालात
اپنے ذہن سے نکالیں اور محض جنسی تعلقات کی لذت حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ صحیح جنسی تعلق آپ کے اعصاب کو ایک خاص سکون اور راحت پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت اور قوت برداشت بھی ناخوشگوار کاموں کے بارے میں بڑھاتی ہے، عصبانیت کو آپ سے دور کرتی ہے۔ اچھے جنسی تعلق کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اپنے ساتھی سے دل سے پیار و محبت کریں۔ اس کے بغیر جنسی تعلق لذت نہیں دیتی۔ جنسی مقاربت کے دوران بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر شہوانی کرے، صرف ان امور پر توجہ دے جو اس کا شوہر انجام دے رہا ہے۔ بہتر ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور صرف جنسی مقاربت پر کفایت نہ کرے کہ اپنی بیوی کو ارضا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرے، بوس و کنار اور دوسرے ذرائع سے بھی استفادہ کرے تاکہ بیوی بھی لذت کے عروج کو پہنچ جائے۔ بہت سے میاں بیوی ایسے وقت میں جنسی مقاربت کرتے ہیں کہ جب جسم کو نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور جنسی روابط کے ذریعے سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑا جلدی پہلے پیار و محبت اور بوس و کنار ہو جائے، اور اس کے بعد جب بیوی تیار ہو جائے تو جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اپنے جسم پر حاکم بنے اور دیکھیں کہ آپ کے شوہر کی کون سی حرکت آپ کے جنسی ابھار کو زیادہ متحرک کرتی ہے، پھر اس سے کہیں کہ وہی عمل جاری رکھے۔ شوہر کے ساتھ بے باک اور جنسی باتیں کریں۔ اسلام کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے، پست آواز میں باتیں کریں۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اشاروں کی مدد سے اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ کون سی حرکت لذت والی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنسی باتیں کرتی ہے، اس دوران شوہر کو بتا سکتی ہے کہ کون سا عمل اسے متحرک کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اعضاء کو سخت کرے اور جتنا ہو سکے اپنے عضلات کو دباؤ بڑھائے۔ پھر جب اپنے شوہر کے ساتھ پیار کرتی ہے تو ایسے میں اس کی جنسی تمامیل بڑھتی ہے۔ اپنی سانس مختلف انواع میں لے۔ جب آپ کا شوہر آپ کا جسم چھوتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مدد کریں، یعنی آپ بھی اپنے بدن پر ہاتھ پھیریں اور ارگزم کو پہنچنے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ کھانے کی چیزوں کو بھی بروئے کار لائے، جیسے کھجور اور دودھ۔ اس میں شوہر کے لیے بڑی طاقت ہے۔ انڈے، سلاد، پتا، پیاز، گاجر، انجیر آپ اور آپ کے شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہیں۔ یہ اعمال آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں تاکہ شوہر سے ایک ساتھ ارگزم کو پہنچ جائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔